آج نمک اور پانی کے گلاس پر یا ودودو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ختم نہیں ہوتی، ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہوتا، آپ کا دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ آج پانی کے گلاس اور نمک کی ایک چمچ پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے سامنے کھڑے بندے کی زبان بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں، آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں، آج پانی کے گلاس اور نمک پر یا ودودو کی تاثیر و طاقت دے کر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے کیا ہوتا تو آج طلاق کی نوبت نہ آتی، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے، بیٹی کے رشتے ہو جاتے، جادو جنات سے جان چھٹ جاتی۔ لیکن آج ابھی اسی وقت آپ کے پاس موقع ہے۔ اس کامل وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کامل وظیفے کی ترتیب اور طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس کامل وظیفے کو اللہ والوں نے پڑھا۔ مکہ مکرمہ سے ایک بزرگ نے یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ بتایا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت بھی ایسی کہ سامنے والا آپ کے لیے ایسا سٹینڈ لے کے دنیا سے لڑ جائے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اگر آپ ایسی تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو نمک اور پانی کے گلاس پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، بگڑے ضدی نافرمان شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری اس قدر کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، تو بیماری سے مکمل شفا کے لیے پانی کے گلاس اور نمک پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں ہیں، ساس بہو کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور، بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یقین کامل کے ساتھ اس کامل وظیفے کو پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، آج نمک اور پانی کے گلاس پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے تمام دشمن، آپ کے تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، نمک اور پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ جو کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی سے نحوستوں کو نکالنا چاہتا ہے، جادو جنات کو نکالنا چاہتا ہے، یہ نمک جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے، کھانے کی لذت کو بڑھا دیتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر اور بہت سی بیماریوں کے لیے نمک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس نمک پر جادو کے توڑ کے لیے عمل کیا جاتا ہے، جادو کی بندش سے بچنے کے لیے، رشتوں کی بندش سے بچنے کے لیے، گھر سے نحوستوں کو نکالنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، کسی بھی حاجت پر غلبہ پانے کے لیے، کسی بھی طاقتور دشمن پر غلبہ پانے کے لیے، کسی پر اپنا حق اور دبدبہ جمانے کے لیے نمک اور پانی کے گلاس پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کریم بیٹھے بیٹھے ایسے معجزات، ایسی پریشانیوں کو دور کرتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کامیابی، یہ رحمتیں، برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی بیٹی کے جلد رشتے چاہتے ہیں، آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں
اندر ہی اندر سے آپ کے رشتوں میں بندش، آپ کے کاروبار میں بندش۔ آج کے دور میں کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے کوئی نہیں آتا۔ یہ جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس جا کر بڑے بڑے ہدیے دے کر پھر بھی رشتے نہیں ہوتے، بڑے بڑے ہدیے دے کر بڑے بڑے نوٹوں کے بنڈل دینے کے باوجود لوگوں کی بندشیں نہیں ٹوٹتی، رزق کی بندش نہیں ٹوٹتی، رشتوں کی بندش نہیں ٹوٹتی۔ ان تمام مسائل کا ایک حل نمک اور پانی کے گلاس پر ایک کامل وظیفہ ہے جو مکہ مکرمہ سے بتایا گیا۔ یہ اس پاک ہستی سے وظیفہ بتایا گیا ہے جہاں پر جا کر ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ایک بزرگ نے اجازت کے ساتھ یہ وظیفہ بتایا، اور یہ وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کوئی اس عمل سے، اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو کوئی نمک اور پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ، یہ کامل وظیفہ کر کے اپنے ہر طرح کے مسئلے مسائل سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، آپ کے سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کامیابی میں اور اس عمل کی تاثیر و طاقت اسی میں ہے کہ اگر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں کرتے ہیں۔ نمک جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہی نمک ہے، آپ نے کوئی بھی خاص قسم کا نمک نہیں لینا۔ اگر آپ کے گھر میں نمک موجود ہے تو ٹھیک، نہیں موجود تو بآسانی کسی بھی دکان سے 1 چمچ نمک لے کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور پانی، 1 گلاس پانی اور 1 چمچ نمک لے کر آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھنا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 1 چمچ نمک اور 1 گلاس پانی کا لے کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے مصلے پر بیٹھ جائیں۔ اگر تو آپ کے دشمن آپ کو معلوم ہے تو ان کی تصویر پر آپ یہ عمل کریں، تصویر نہیں تو موبائل پر اس کی تصویر کھول کر یہ عمل کریں۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر پر یہ عمل کریں۔ تصویر موجود نہیں یا آپ اس شخص کو جانتے ہی نہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں، مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، تو تصور میں اس دشمن کو لاتے ہوئے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان ضدی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بیمار کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر مقصد کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ مکہ مکرمہ سے نسبت رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ کامل وظیفہ ہے، یہ وظیفہ لاکھوں کا اسمود عمل ہے۔ اس وظیفے کی تاثیر بیٹھے بیٹھے نظر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد گھنٹوں یا منٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں ایک طرف کامل وظیفہ مکمل کریں، دوسری طرف آپ کو آپ کی کامیابی نظر آ جائے گی۔ اس لیے آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اللہ والو، 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، آپ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، بیمار ہے، مقروض ہے، نافرمان ضدی اولاد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ تعوذ تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے یا جس انسان پر، جس دشمن پر، جس شوہر پر، جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، محبت پیدا کرنی ہے، اس کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ کامل وظیفہ ہے، تو کامل وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر نمک اور پانی کے گلاس پر یا ودودو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ لوگ کامل وظیفے کی ترتیب و طاقت نہیں بتاتے کہ اللہ والوں نے ان اعمال کو پڑھا کیسے ہے، اللہ والے ان اعمال کو کیسے پڑھتے تھے اور کیسے اپنی حاجات کو پورا کرواتے تھے۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ربنا پڑھتے دوران آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو پھر یا ودودو پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگیں۔ یا ربنا 11 بار پڑھنا ہے، یا ربنا 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 یا ربنا۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا ربنا پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو اللہ کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے ایسی تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے، دشمن کے سخت دل نرم ہو جاتے ہیں، دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ہر کوئی آپ کے قدموں میں ہوتا ہے، ہر کوئی آپ کے قابو میں ہو جاتا ہے، ہر کوئی آپ کی بات مانتا ہے، کوئی آپ کے خلاف کھڑا تک نہیں ہوتا، صرف یا ودودو پڑھنے سے۔ آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفے کو پڑھتے دوران نمک اور پانی کے گلاس پر یا ودودو پڑھتے ہی جس تصویر پر پھونک ماری جاتی ہے یا جس انسان کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کریم اس کے دل میں ایسی تڑپنے والی محبت پیدا کرتے ہیں کہ آپ کا محبوب ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ محبت کرتا ہے تو پھر حقیقی محبت کرتا ہے۔ اگر ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہیں تو ساس بہو کے لیے پڑھے، بہو ساس کے لیے پڑھے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، شوہر توجہ نہیں کرتا، باہر منہ مارتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، نمک اور پانی کے گلاس پر یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا ودودو کی تاثیر و طاقت دیکھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ پہلے ہاتھ میں آ جاتا۔ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے، نمک اور پانی کے گلاس پر مکہ مکرمہ سے بتائے گئے بزرگ کے مطابق یہ کامل وظیفہ پڑھتے ہی اللہ نے تمام طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتوں کو جوڑ دیا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، یہ جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے، کامیاب بنانا چاہتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔
اگر آپ کو یہ وظیفہ نمک اور پانی کے گلاس پر پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے چن لیا ہے۔ اب آپ نے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، نہ یہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے تو وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو 100 بار گن کر پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ کامل وظیفے کی تعداد 100 بار یا ودودو پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے جو دشمن آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے خود چل کر آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گا، تایا، ماما، چاچا، پھپھی جو آپ کے رشتوں میں آپ کے کسی بھی کام میں خلل بن جاتے ہیں دور ہو جائیں گے، آپ کے راستے صاف ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ایک بار اس کامل وظیفے کو کریں۔ اللہ والو، یا ودودو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اسلام میں ہے کہ آپ جائز محبت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ تایا، ماما، چاچا، پھپھی لوگ پتہ نہیں کون کون سی مصیبت اور خلل پیدا کرتے ہیں، لیکن آج تمام بندشوں کا، تمام رکاوٹوں کا، تمام محبت میں آنے والے دشمنوں کا نیست و نابود ہو جائے گا۔ صرف یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جائز مقصد کے لیے یا ودودو پڑھیں، آپ اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کے فائدے دے کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا ودودو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد نمک اور پانی کے گلاس پر پھونک مارنا ہے۔ نمک اور پانی کے گلاس پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی جڑ ہے، اس عمل کا سب سے خاص حصہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ودودو پڑھنے کے بعد جب آپ نے اللہ کریم کو راضی کر لیا ہے، اللہ کریم سے اپنے محبوب کے لیے یا اپنے دشمن کے لیے یا جس انسان کی تصویر پر یہ عمل کیا ہے، پڑھ کر نمک اور پانی کے گلاس اور تصویر پر پھونک مارنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک قرآنی سورت جس میں شفا بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے، جس میں غیبی مدد بھی ہے، جس میں صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، جس میں قبر کے عذاب سے حفاظت بھی ہے۔ جب آپ یہ کامل وظیفہ پڑھ کر آخر میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، سورہ فاتحہ جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، آپ جب آخر میں سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے نماز کی رکعت میں نہ پڑھا جائے تو نماز قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی بیمار کی بیماری جڑ سے نکل جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی پانی کے گلاس اور نمک پر دم کرنے کی دیر ہے، آپ صراط مستقیم پر چل پڑیں گے۔ بگڑی نافرمان اولاد، شوہر یا کوئی بھی دشمن ہے تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی برکتیں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے یا ودودو کے بعد سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے نمک اور پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے اور وظیفہ مکمل۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک چلی جاتی ہے، کسی ایسے انسان تک چلی جاتی ہے جو مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر عظیم، خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر نمک اور پانی کے گلاس پر دم کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اب نمک اور پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔
آپ نے یہ دم کیا پانی اس انسان کو پلانا ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں پلا سکتے تو آپ نے اس پانی کو تصور میں اس انسان کو رکھتے ہوئے نمک اور پانی کو ملا دینا ہے، یعنی نمک کو پانی کے اندر ڈال کر ہلاتے رہیں جب تک نمک پانی میں حل نہ ہو جائے۔ آپ اس چمچ کو ہلاتے رہیں، جیسے ہی نمک پانی میں حل ہونا شروع ہو جائے گا آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمک پانی میں حل ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، دنیا کے سامنے آپ کے دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، لوگ وہ جو آپ کو باتیں کرتے تھے خود آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے۔ خدا را یہ وظیفہ کرنے کے بعد اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب فوری طور پر دے دیا جائے گا۔ اب آپ نے نمک کو پانی میں ہلا کر مکس کرنے کے بعد یہ دم کیا پانی درخت کی شاخ یا پودے میں یا کسی گملے میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ پانی درخت یا مٹی میں جذب ہونا شروع ہوگا آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم، پریشانیاں ختم، دشمنی ختم، دنیا کی ہر شے آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ یہ وہ موقع ہے جو آج اگر کسی نے اس کامل وظیفے کو کر لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ مجھے اپنی